اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 سال کی عمر میں ربیع الاول 10 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا۔ حضرت ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد تقریباً 596، 97، 98 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 26، 27، 28 سال اور 29 سال ہوئی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات موجود نہیں ہیں۔ 599 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 29 سال تھی، اس دوران سفیان بن حرب اور ہند بن عتبہ کی شادی ہوئی۔ ہند قریش کے سردار عتبہ بن ربیع کی بیٹی، ولید بن عتبہ اور حذیفہ بن عتبہ اس کے بھائی تھے۔ پہلی شادی مخزوم قبیلہ کے حفص بن المغیرہ سے ہوئی، پھر اس کی وفات کے بعد اس کے بڑے بھائی الفاقہ کے نکاح میں آئی۔ الفاقہ سے جھگڑے کے باعث اس کو چھوڑ دیا اور پھر ماموں اور چچا زاد کزن سفیان بن حرب سے شادی کی۔ 600 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، اس دوران حضرت علی کی کعبہ میں ولادت۔ تقریباً 13 رجب کو حضرت ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں گئیں اور وہاں پہ حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ اس ولادت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت علی کی ولادت واقعی خانہ کعبے میں ہوئی۔ لیکن اس کے موقف کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے، نہ صرف یہ کہ غیر معمولی بات ہے بلکہ حضرت علی کے فضائل کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت علی غیر معمولی شخصیت ہیں اور اسلام میں ایک اہم شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ غلو اختیار کر لیا جائے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کا خانہ کعبہ میں آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ وہاں پہ بت رہا کرتے تھے، تو اس حوالے سے یہ واقعہ بھی کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے۔ بہرحال یہ مسلمانوں میں اختلاف رائے موجود ہے، لیکن اس بات پہ سارے متفق ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ 602 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 32 سال تھی، اس دوران معاویہ بن ابو سفیان بن حرب مکہ میں پیدا ہوا، جس کی والدہ ہند بن عتبہ تھی۔ 603 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، مختلف روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسرار نبوت نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے پہلے کی نسبت زیادہ۔ 605 عیسوی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، اس دوران مکہ میں سیلاب کے سبب کعبہ کی دیواریں گر گئی، جس کے سبب کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور اس دوران مختلف قبائل کے درمیان حجر اسود کے پتھر کی منتقلی کے دوران جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی کہتا تھا کہ حجر اسود کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ رکھنے کا حق اس کو ہے۔ اس تنازع میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل کعبہ میں جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ اس فیصلے میں ثالث قرار پائے گا۔ نتیجتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثالث کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پتھر ایک چادر میں رکھ دیا جائے اور سارے اس چادر کو اٹھائیں اور دوسری جگہ رکھ دیں۔ اس طریقے سے ان میں جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف سے امین کا لقب بھی ملا۔ 610 عیسوی کے دوران ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی زیادہ اختیار کرنے لگے۔ بعض اوقات 2-4 روز تک عبادت کی غرض سے غار میں رہتے۔ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اعلان نبوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر حضرت خدیجہ سے کیا، جنہوں نے نہ صرف اس بات کو قبول کیا بلکہ کھل کر حمایت بھی کی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 11 دن تھی، اور یہ روز 9 ربیع الاول کا تھا، اور اسی دوران نماز فجر کی 2 رکعتیں اور نماز عصر کی 2 رکعتیں فرض ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد کا حصہ بحث میں لانے سے پہلے یہ بہتر رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ 40 سالہ زندگی کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ پیش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مشاہدہ کم ہو اور معلومات قلیل ہو، لیکن جتنی بھی معلومات اور مشاہدہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بارے میں بہت زیادہ بحث موجود نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی معلومات تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یا تو وہ علماء جانتے ہیں یا پھر وہ کتابوں میں۔ عوام الناس میں صرف تھوڑی سی معلومات موجود ہے جس کو آپس میں جوڑ کے نتیجہ اخذ کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی اور خاندانی زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں کوئی واضح تصویر پیش نہیں ہوتی۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو معلومات پڑھنے اور سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ
عام الفیل کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا، والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، آپ نے بکریاں چرائیں اور آپ نے غربت کی زندگی گزاری، آپ نے تجارت کی کوشش بھی کی، اور 24 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عرب کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ واقعہ نمایاں ہوتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں آپ نے قریش کے قبائل کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا تھا اس کا آپ نے فیصلہ کیا۔ اس سے زیادہ معلومات عوام الناس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی نتیجہ اخذ کر کے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر سکے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کر کے جائزہ لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے بہت بڑے زندگی کے مسائل کے حل موجود ہیں، جیسا کہ معاشی مسائل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال کی ہوئی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریاں اور جانور اپنے ذمے لیے اور ان کی پرورش شروع کی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں گھر کی ذمہ داری خود لینا شروع کر دی۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے تجارتی سفر کیا بصرہ اور شام کا حضرت ابو طالب کی نگرانی میں۔ اس معلومات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے تجارت کا انتخاب کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 16 سال کی ہوئی، اس دوران حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا اور جنگ فجار ہوئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ایک تنظیم بنائی گئی جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتی تھی۔ اس واقعے سے شاید یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی شروع ہوگی۔ آپ نے سماجی مسائل کے حل کے لیے دلچسپی ظاہر کی اور لوگوں کی فلاح کے لیے بنائی گئی تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 21 سال کی ہوئی، اس دوران مکہ کے لوگوں نے آپ کو صادق کا لقب دینا شروع کر دیا۔ اس لقب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی اتنی مقبول ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی اتنی مقبول ہو چکی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو آپ سے تھی اور وہ آپ سے واسطہ رکھتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ واسطہ رکھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کافی متاثر تھے۔ یہ بات کسی بھی نوجوان کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکتی ہے کہ 21 سال کی عمر میں کسی بھی معاشرے میں اتنا مقام حاصل کر لینا کہ لوگ آپ کو خود صادق کہنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ زندگی میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے معاشرے میں کیا مقام حاصل کیا، لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 24 سال کو پہنچی، اس دوران عرب کے ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ ان کے کاروبار کے لیے ایک انہیں با اعتماد شخص اور قابل شخص چاہیے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا گیا، آپ کو بطور مینیجر منتخب کیا گیا اور آپ کی نگرانی میں مکہ والوں نے تجارتی سامان آپ کے حوالے کیا اور تجارت کے لیے روانہ کیا۔ نتائج بہت ہی زبردست نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر واپس آئے۔ عرب کے تاجر آپ سے متاثر ہوئے، بالخصوص حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ شاید اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 24 سال کی عمر میں مکہ کے تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی تجربے سے اتنے واقف تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ تجارت کرنے میں اطمینان محسوس کیا بلکہ آپ کی نگرانی میں تجارت کرنے کو بھی اطمینان بخش قرار دیا۔ اور یہ کسی بھی نوجوان کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں وہ اپنی معاشی کامیابیاں حاصل کر لے اور کوئی بھی مقام حاصل کر لے، لیکن 25 سال کی عمر میں معاشرے میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے شاید ضروری ہو کہ 10 سے 15 سال پہلے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر لیا جائے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشی سرگرمیاں، اپنی سماجی سرگرمیاں 10 سے 15 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی۔ لیکن حالیہ 2020 کے دور میں نوجوان اپنی معاشی سرگرمیاں 20 سے 25 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں، 30 سے 35 سال کی عمر میں ان کو ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں تقریباً ان کو کسی بھی معاشرے میں مقام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، جس سے آپ کی فیملی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی، اس دوران آپ نے حضرت علی کی پرورش کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ اس بات سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی اتنی مضبوط تھی کہ آپ دوسروں کا سہارا بھی بن سکتے تھے اور دوسروں کی پرورش کا ذمہ بھی لے سکتے تھے۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قریش کے درمیان ایک فیصلہ کیا
جو کہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس سے قریش کے قبائل کے درمیان جھگڑا ختم ہو گیا۔ 35 سال کی عمر میں یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں اتنا مقام و مرتبہ حاصل کر چکے تھے کہ آپ قبائلی طور پر بھی ان کے فیصلے حل کر سکتے تھے، اور نہ صرف حل کر سکتے تھے بلکہ لوگ اپنے اجتماعی مسائل حل کرنے کے آپ کو قابل سمجھتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ اس دوران معاشرے میں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا ہو چکا تھا کہ جو کسی سردار کا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو نمایاں طور پہ جانتے تھے، لوگ آپ کی کوالٹی سے واقف تھے، لوگ آپ کی سچائی اور امانت داری سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اور اب اپنے لوگوں کو خدا کا پیغام سنا کر ان کو خدا کی جانب رغبت دلانے کا وقت آ گیا تھا۔